نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ آج ہی کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ جی سننے میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ زندہ کرنے والا معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہ الفاظ ڈھونڈتے ہیں، وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی انداز سے تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے والا معجزہ نہیں دیا، اس میں توحید کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو ہو نا کہ اس میں توحید کا بیان ہے، یا یہ ہو کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان ہے۔ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی کو ہمارے نبی کو مردے زندہ کرنے والا معجزہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اس میں بیان ہو رہی ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو عطا فرمایا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں۔ تو لوگ شاید ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باقی نبی ہیں کہ کسی کو کچھ دیا ہے تو دوسرے کو وہ نہیں دیا، دوسرے کو کچھ دیا ہے تو پہلے کو وہ نہیں دیا، شاید اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں جتنے کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے جس جس کو جو جو عطا فرمائے ہیں، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک ایسا جس کو سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا، اور بلند رتبے کا مطلب یہ ہے کہ سارے معجزے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی جھولی میں ڈال دی، اور بلکہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، باقی آئے تو معجزے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس خود معجزہ آ گیا ہے۔ تو یہ کمی ڈھونڈنے والی جو عادت ہے نا، یہ بد مذہب، اللہ تعالیٰ شیطان کے چنگل سے بچائے، شیطان کے چیلوں سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ بریلی کے تاجدار نے بڑی کمال کی بات کہی، ایک بندہ ایم این اے کو ایم این اے بھی نہ مانتا ہو، کہتا میں اس کو نہیں مانتا، وزیر اعظم کو وزیر اعظم بھی نہ مانتا ہو، بادشاہ کو بادشاہ بھی نہ مانتا ہو، اور بعد میں اسی بادشاہ کے بعد بھیک لینے چلا جائے، وہ بادشاہ بھیک دے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، سرکار کا ذکر روکتا ہے اور سرکار کے فضل کا کہتا ہے یہ تھا یہ نہیں تھا، یہ تھا یہ نہیں تھا، اور نقص کا جویاں رہے، نقص تلاش کرتا رہتا ہے۔ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر اپنی شکل دیکھے نا آئینے میں، کس منہ سے کہتا ہے کہ میں اس نبی کی امت ہوں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کل کو آپ کو مل جائے اور وہ بولے کہ یار تمہارے قرآن میں لکھا ہے ہمارے نبی مردے زندہ کر لیتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی مردے زندہ نہیں کر سکتا تھا، ہیں؟ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اب بھی زندہ ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے، اور تم کہتے ہو، یعنی تمہارا مولوی یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی مر کے مٹی میں مل گیا، تو کلمہ ساڑھے نبی سے پڑھنا کہ تواڈے سے پڑھنا ہے؟
تو کیا جواب دے گا؟ پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پھر ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جس نے کہا نا مجھے محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.